السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آیت مبارکہ جھنجھوڑنے کے لیے ہے، تواجد طاری کرنے والی آیت ہے، ہلا دینے والی آیت مبارکہ ہے۔ قل ان کان آباؤکم، میرے حبیب فرما دیجئے ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آباء و اجداد، آباؤکم کا لفظ جامع ہے، اس میں باپ، دادا، نانا، ماموں، چچا، خالو، پھپھا، یہ سارے بزرگ آ جاتے ہیں۔ آباؤکم کے بارے میں نحویین کا کہنا یہ ہے کہ اس میں امہات کا ادغام ہے، یعنی آباء و اجداد و امہات سب، و ابناؤکم اور تمہاری اولاد، اس میں بھی بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی سارے آ گئے۔ و اخوانکم اور تمہارے اخوان، اس میں بھی بھائی، چچا زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، یہ سارے آ گئے۔ وازواجکم اور تمہاری ازواج، یہ لفظ انگریزی میں اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو سپاؤز، یعنی بیوی پر بولا جائے تو میاں مراد ہوگا، میاں پر بولا جائے تو بیوی مراد ہوگی۔ وعشیرتکم اور تمہارے سارے کنبے، قبیلے، جوار، واموال اقترفتموہا اور تمہارے اموال، وتجارت تخشون کسادہا اور وہ تجارت جس پر تمہاری توجہ ایسی مرتکز رہتی ہے کہ کساد اور نقصان سے لرزہ بر اندام ہو جاتے ہو۔ ومساکن اور وہ گھر، وہ مسکن، وہ محل، وہ رہائش، وہ سکونت، ترضونہا جو تم پسند کرتے ہو، وہاں رہنا محبوب جانتے ہو۔ احب الیکم، تقریباً تمام ایسی چیزوں کا شمار اس آیت مبارکہ و کریمہ نے کر دیا ہے جو انسان کی متعلقات ہوتی ہیں، ساری متعلقات، ماں باپ کی حیثیت، بیٹے، بھائی، ازواج، قوم، قبیلہ، خیش، اموال، تجارت، ساری دلچسپیاں اور سارے متعلقات ذکر ہو گئے۔ پھر فرمایا یہاں پر یہ آیت مبارکہ ان کی طرف، یعنی حرف شرط کی طرف لوٹتی ہے۔ احب الیکم، اگر تم کو محبوب ہیں، من اللہ، اللہ سے زیادہ۔ آیت مبارکہ کے بطون میں معنی موجود ہیں کہ یہ چیزیں محبوب ہونی چاہیے۔ احب الیکم، والدین محبوب ہونے چاہیے، بچے محبوب ہونے چاہیے، بھائیوں سے محبت ہونی چاہیے، ازواج سے شفقت ہونی چاہیے، خیش قبیلہ سے تعلق ہونا چاہیے، جوار سے تعلق ہونا چاہیے، مال حلال بھی مرغوب ہونا چاہیے، تجارت بھی مطلوب و مقصود ہونی چاہیے۔ یہ تمام معنی احب الیکم میں موجود ہیں، لیکن اللہ اور رسول سے زیادہ، وجہاد فی سبیلہ اور اللہ کے محبوب کے راستہ میں جہاد سے زیادہ، اعلاء کلمت الحق سے زیادہ۔ فتربصوا، پس پھر انتظار کرو، حتی یہاں تک کہ یاتی اللہ بامرہ، اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اللہ اپنا امر کھول دے، اللہ کا امر آ جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ
عہد شکن لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان مہیا نہیں کرتا۔ دو تین چیزیں قابل غور ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، میں آخر سے شروع کرتا ہوں۔ فاسقین جمع ہے، فاسقن واحد ہے، مصدر اور فعل ہے فاسقہ۔ اصولی طور پر فاسق وہ شخص ہوتا ہے جو عالم میثاق اور عالم مثال میں اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتا ہے۔ عالمی میثاق اور عالم مثال میں ہماری ارواح متمثلہ نے اللہ سے عہد کیا کہ ہم بہر صورت اے اللہ تجھ سے وصال رکھیں گے، اور تیرے محبوبان بارگاہ یعنی انبیاء و رسل بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا اور اتصال رکھیں گے، ان سے محبت اور ان کی اتباع کریں گے۔ یہ میثاق ہوا ہے۔ اس میثاق کو ریمائنڈ کرانے کے لیے اللہ نے وجود کے اندر ہدایت ڈالی، آفاق میں ہدایت ڈالی، صحائف بھیجے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے۔ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنے اپنے ادوار میں خاص طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اس دنیا میں ورود مسعود کی خبر دے کر اس میثاق کو اہل عالم کو ریمائنڈ کرایا۔ اب انسان جب فسق کا ارتکاب کرتا ہے تو دراصل یہ سارے میثاق جو عالمی میثاق عالم مثال میں ہوئے، انسان کی وجود کے اندر پنہا ہیں، آفاق میں مچل رہے ہیں، صحائف اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی رسالت میں جھلک رہے ہیں، ان تمام چیزوں سے اغماض پر فسق ہے، اور ہدایت کے لیے انابت ضروری ہے۔ باقی تمام چیزیں بن مانگے ہیں، جسم دیا، جان دی، رزق دیا، سب کچھ دیا ہے، بن مانگے ہے۔ اللہ کا انتظام ہے، مستقر و متاع اللہ کا انتظام ہے جو اللہ نے زمین میں پہلے سے ودیعت فرما دیا تھا۔ لیکن الانابہ ان اللہ یہدی من اناب، ہدایت اس کو ملے گی جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا، انابت کرے گا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کا تعلق طلب اور مجاہدہ سے ہے اور شدید آرزو سے ہے۔ اب بہت بڑا فسق واقع ہو گیا نا کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم عالم میثاق اور عالم مثال میں تمام انبیاء اور ان کی امتوں سے عہد لیا گیا کہ محبوب پاک علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو حبیب پاک علیہ السلام سے محبت، آپ کی نصرت، آپ کی تباہ، یہ سب کچھ لازم ہوگا۔ سب نے عہد کیا۔ اب اگر اس دنیا میں بلند مقاصد کے لیے، اعلیٰ غایات کے لیے، قیام امن کے لیے، شرف انسانی کی بحالی کے لیے، عدل اجتماعی کے باریابی کے لیے، عدل اجتماعی کے نفوذ کے لیے، اگر آدمی غفلت، ان کے حصول میں غفلت کا مظاہرہ کرے اور اس خاص حوالے سے اللہ اور اللہ کے حبیب پر ان چیزوں کو ترجیح دے جو محبوب چیزیں تو ہیں، خواہ وہ آبا و اجداد ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، ازواج ہیں، قبیلہ اور جوار والے ہیں، اموال ہیں، تجارت و کاروبار ہے، دیگر دلچسپیاں ہیں، یہ اپنے اپنے درجہ میں ایک حد تک تمام مطلوب بھی ہے، محبوب بھی ہے، مقصود بھی ہے، قابل اعتنا بھی ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے حبیب سے بھی اگر زیادہ محبوب ہوں تو پھر یہ فسق ہے، چونکہ اللہ اصل ہے اور اللہ کے
اذن سے اللہ کا حبیب اعتبار و امکان و شہود میں اصل الاصل ہے۔ لہذا اگر انسان ان تمام چیزوں سے اللہ سے زیادہ ملتفت ہوگا تو اس نے غایت اولا کو فراموش کر دیا ہے، چونکہ یہ سب وسائط اور وسائل اللہ نے دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آبا کو، ہمارے ابنا کو، ہمارے اخوان کو، ہماری ازواج کو، ہمارے عشیرت کو، ہمارے اموال کو، ہمارے معاملات کو برپا فرمایا۔ اب وہ جو بدیع حقیقی ہے، فاتر حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے، اگر اس پر ان چیزوں کو ترجیح دی گئی تو گویا بہت بڑی بے اصولی، بہت بڑا غیر حقیقی رویہ اور بہت بڑے فسق کا ارتکاب کیا گیا۔ اس کے بعد یہ سب کچھ میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باعث تخلیق کائنات ہے، علت تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اگر ہم نے ان چیزوں کو، کسی نے بھی ان چیزوں کو حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر ترجیح دی تو گویا اس نے اپنی غایت علت اور اپنے بعوث سے اغماز کیا اور انحراف کیا، اور یہ رویہ بھی فسق ہے۔ اب رہا جہاد فی سبیل اللہ، یاد رہے کہ جہاد کلیاتی بات ہے اور جہاد کے اندر قتال ہے۔ جہاد ایک کل ہے، قتال ایک جزو ہے۔ جہاد پوری زندگی پر محیط ہے۔ مثلا ایک آدمی کاروبار کرتا ہے، اس کو انتفاع حاصل ہوتا ہے، اس انتفاع کو اگر وہ سیو کر لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے، تکنیز کر لیتا ہے اور اس پر سال پھر جاتا ہے تو اس میں زکوٰۃ ہے۔ اب اگر وہ زکوٰۃ روک لے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے مال کو اللہ اور اللہ کے حبیب پر ترجیح دی۔ یہ فاسقانہ رویہ ہے۔ مجاہدانہ رویہ کیا ہے کہ وہ زکوٰۃ اور تصدق کرے تاکہ اللہ اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے حبیب کو زیادہ محبوب جان لے اور اس کا ثبوت دے دے۔ یہ جہاد کلی بات ہے جو زندگی کے تمام گوشوں پر محیط ہے۔ نماز بھی جہاد ہے، زکوٰۃ بھی جہاد ہے، حج بھی جہاد ہے، امر بالمعروف بھی جہاد ہے، نہی عن المنکر بھی جہاد ہے، معاشرے میں سکون برپا کرنا بھی جہاد ہے، لوگوں کو تعلیم و تربیت دینا، تہذیب سکھانا بھی جہاد ہے۔ الغرض زندگی کی تمام سرگرمیوں پر، تمام جہاد پر، تمام گوشوں پر، تمام اطراف پر، تمام اکناف پر جہاد محیط ہے۔ اس جہاد میں سے ایک شعبہ قتال فی سبیل اللہ ہے کہ اگر شہادت حق کا تقاضا ہوا، اعلاء کلمت الحق کا تقاضا درپیش ہوا اور شرعی طور پر اس کے اسباب مہیا ہو گئے، جہاں شہادت حق کا فریضہ سر انجام دینا از روئے حکم الہی، از روئے سنت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لازم ہو، تو وہاں پھر آباء و اجداد، اولاد، اخوان، ازواج، عشیرہ، مال، تجارت، مساکن، سب کچھ اعلاء کلمت الحق کے لیے، اللہ اور اللہ کے حبیب کی رضا کے لیے قربان کر دی جائے، حتیٰ کہ اپنی جان بھی، چونکہ ہماری جان اللہ نے تخلیق فرمائی ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر تک تخلیق فرمائی ہے۔ تو یہ آیت ایک بھرپور آیت ہے۔ اب ایک ضمنی بات ضروری سمجھوں گا کہ کیا جہاد کا فلسفہ جو ایک عرصہ سے جاری ہے یہ ریکٹیفائیبل ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بہت ضروری امر ہے جس کو درخور اعتنا جاننا چاہیے اور
اس پر بات ہونی چاہیے۔ جن غزوات میں میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام بنفس نفیس و رؤوف الرحیم موجود تھے، وہاں بھی جب کوئی بے قاعدگی ہوئی تو میرے آقا نے گرفت فرمائی۔ میں صرف 2 مثالیں پیش کرتا ہوں۔ غزوہ خیبر کے موقع پر بعض مغازی کے علماء نے اس کا ذکر کیا ہے، مغازی کے علماء نے، جنہوں نے جنگی اور عسکری سرگرمیوں پر کتابیں لکھی، جس طرح عروہ بن زبیر ہے، جس طرح واقدی ہے۔ ان لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ غزوہ خیبر میں کچھ لوگوں نے، انہی صحابہ اکرام ہی تو تھے، انہوں نے بے قاعدگی کی، انہوں نے بے قاعدگی کی تو میرے آقا نے ان پر سخت گرفت فرمائی۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاد کی اصول اور ضوابط وہی ہیں جو شارع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیے ہیں۔ شارع اعظم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو قتال فی سبیل اللہ کے تقاضے طے کیے ہیں، اس میں جغرافیہ پر قبضہ کرنا مقصود نہیں ہے، اموال پر قبضہ کرنا مقصود نہیں ہے، بھیڑ بکریوں پر قبضہ کرنا اور سرمایہ لوٹنا مقصود نہیں، لوگوں کو غلام اور بچیوں کو کنیزے بنانا ہرگز ہرگز مقصود نہیں ہے، یہ شرف اسلامی کے خلاف ہے۔ نہ مال غنیمت، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ حکیم الامت نے بڑی عمدہ بات فرمائی ہے اور نچوڑ ہے یہ شعر جو ہے جہاد کے حوالے سے جو احکام ہیں، لگتا ہے کہ انہوں نے یہ سارے احکام پڑھے ہیں، اور نچوڑ ہے اس کا، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اس طرح میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام نے جنگ حوازن میں، اس کی 3 نام ہے، غزوہ حنین، حنین وادی کا نام ہے، غزوہ طائف، طائف مقام کا نام ہے، حوازن بنو حوازن قبیلہ کا نام ہے، سرکش قبیلہ تھا۔ ان کے خلاف جو جنگ ہوئی، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے قدر والے صحابی ہیں، انہوں نے ایک متمرد پر تلوار اٹھائی، تلوار جب فضا میں لہرائی، اس کی گردن پر پڑنے والی تھی تو اس نے کلمہ پڑھا۔ حضرت محمد بن مسلم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وار نہیں روکا اور ضرب لگا دی۔ یہ معاملہ، یہ کارگزاری میرے آقا کے سامنے پیش ہوئی، اس پر آیت بھی اتری، تو میرے آقا نے فرمایا محمد بن مسلمہ، کیا آپ نے اس کا دل چیر لیا تھا کہ وہ خوف کی وجہ سے کلمہ پڑھتا ہے یا واقعتاً؟ اور پھر فرمایا اگر میں تمہارے درمیان نہ ہوتا تو اس فعل کی وجہ سے آپ لوگوں پر عذاب نازل ہو جاتا، میں تمہارے درمیان ہوں، ان صلاتک سکن لہم، اے حبیب آپ کی دعا نے ان کو تھام رکھا ہے۔ تو لہٰذا جہاد معمولی چیز نہیں ہے، جہاد سے مراد یہاں میں قتال معمولی چیز نہیں ہے، اس کے آداب و احکام ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں جو سلسلے بنو امیہ کے دور سے چل پڑے ہیں، بنو امیہ، بنو عباس، آل عثمان وغیرہ وغیرہ، کیا ہر وقت سارے نام لیتے رہیں گے، آپ کو معلوم ہے، ان کے دور میں جو کشور کشائی ہوئی، ان کو مسلمانوں کی جنگیں کہنا زیادہ محفوظ اظہار ہے، آپ کو مجھ سے اختلاف کرنے کا پورا حق ہے۔ ان جنگوں کو جہاد کہنے کے بجائے، انقتال فی سبیل اللہ کہنے کے بجائے، شہادت حق کی جنگیں کہنے کے بجائے، اعلاء کلمت الحق کی جنگیں کہنے کے، جہاد یا قتال کہنے کے بجائے مسلمانوں کی جنگیں، بیٹلز یا وارز آف مسلمز کہنا زیادہ میں سمجھتا ہوں محفوظ طرز اظہار ہے۔ شہادت حق، اعلاء کلمت الحق اس طرح ہوتی ہے جس طرح امام حسین علیہ السلام برسری پیکار ہوئے محض شہادت حق اور اعلاء کلمت الحق کے لیے،
جس طرح حضرت امام زید بن علی، حضرت امام یحییٰ بن زید بن علی برسر پیکار ہوئے، جس طرح امام مہدی علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام برسر پیکار ہوں گے۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی، زیادہ محتاط بزرگوں نے ان کی بھی کیٹیگرائزیشن کی ہے۔ یہ باتیں جب ہم کرتے ہیں تو ظاہر ان پر بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے مسلمانوں نے کبھی جہاد کیا ہی نہیں۔ کیسے جہاد نہیں کیا؟ یہ سارا جہاد ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد کیا، امام موسیٰ کاظم علیہ الرحمہ نے جہاد کیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد کیا۔ یہ سارے بزرگوں نے جہاد کیے نا، جو اعلاء کلمت الحق کے لیے سلطان جائر کے سامنے کھڑی ہوئی، یہ بھی جہاد ہے۔ اصل جہاد تو یہ ہے کہ اللہ کا کلمت اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ سر بلند ہو۔ اس طرح جو وطن، جو مملکت اسلام کے نام پر بنی ہے، اس کی سرحدوں کی حفاظت کرنا، یہ ایسے مجاہد کو مرابطین کہتے ہیں۔ مرابط کا عمل بھی جہاد قتال فی سبیل اللہ ہے۔ اب جو ہمارے مثلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو جنگیں ہوئیں، اس میں جھوٹے مدعین نبوت جس طرح سجا بنت حارث تھی، مسیلمہ الکذاب تھا، طلیحہ تھا، یہ لوگ تھے، ان کے خلاف جو جنگیں خالصتاً اعلاء کلمت الحق اور شہادت حق کے لیے۔ باقی جو مانعین زکوٰۃ کے خلاف کوشش تھی، وہ تو ریٹ آف گورنمنٹ کو انفورس کرنا ہے۔ اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو جنگیں ہوئیں، وہ بازیابی کی جنگیں ہیں۔ شام کا علاقہ عربوں کا تھا، حضرت فاروق نے بازیاب کیا۔ عراق کا علاقہ عربوں کا تھا، حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازیاب کیا۔ حضرت عثمان کی زمانے میں جو ہوئی، ان کو فتوحات کہیں گے۔ ان تمام چیزوں پر کسی حد تک اطلاق تو ہوتا ہے، لیکن میں جو گزارش کر رہا ہوں کہ جہاد اللہ کی منشا، قتال اللہ کی منشا اور اللہ کے حبیب کی منشا، شہادت حق، اعلاء کلمت الحق کے لیے جو جانیوں مالیوں عسکری سرگرمی ہوتی ہے، اس کو قتال فی سبیل اللہ کہیں گے۔ اس کی شرائط سخت ہیں، لہٰذا اس حوالے سے مسلمان علماء کو بھی دوبارہ ریویو کر لینا چاہیے۔ جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، 10 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ فلاں ملک میں جو جنگ لڑی گئی، وہ تو کولڈ وار کا ایک اظہار تھا جو روس اور امریکہ کے درمیان لڑی گئی۔ بعد میں پھر لوگ اپنی بغلی بھی جھانکتے ہیں اور ہاتھ بھی ملتے ہیں کہ اسے ہمیں تو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ آپ کو کیوں کچھ حاصل ہوگا؟ آپ نے اللہ اور اللہ کے حبیب کے رضا کے لیے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کا وعدہ اس کے ساتھ ہے جو حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرے۔ تو بہر صورت جہاد اور قتال کے حوالے سے بہت سی چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ اور قتال فی سبیل اللہ کسے کہتے ہیں، اس آیت نے بالکل مترشح کر دیا کہ اللہ کی رضا اور اللہ کے حبیب کی رضا کو حاصل کرنا اور اس پر سب کچھ تج دینا، قربان کر دینا، یہ ہے قتال فی سبیل اللہ۔ اور اپنی تمام محبوب چیزیں محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک قدموں پر قدوم میمنت لزوم پہ ڈھیر کر دینا، یہ ہے قتال فی سبیل اللہ۔ اور اس سے ہٹ کر اگر طرز عمل ہے تو اس پر اطلاق فسق کا ہے۔ اللہ ہمیں فسق سے محفوظ رکھے۔ جزاکم اللہ۔ بات لمبی ہو گئی، معاف کیجیے گا۔